والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا۔ محترم حاضرین کرام، قرآن مجید کی یہ سورہ کہف، اس کی تفسیر چل رہی ہے اور تفسیری واقعہ آپ حضرات کے سامنے آ گیا۔ تقریباً اس سورت کی 17 آیتوں کی تفسیر اور تشریح تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی گئی ہے۔ 18ویں نمبر کی جو آیت ہے اس کے تعلق سے تفسیر چل رہی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کے غار میں پناہ لینے کے بعد ان کے اوپر نیند جو طاری کر دی گئی تھی، اس کی کیفیت، اس کی ہیئت بتایا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی ہیئت کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ان پر جو نیند طاری کر دی گئی ہے، نیند ایسی کہ دیکھنے والا یوں سمجھے کہ گویا کہ یہ جاگ رہے ہیں۔ جاگ رہے ہیں، اس کی بھی حکمتیں پچھلی مرتبہ آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں کہ کیوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جاگنے کی کیفیت کو بھی ظاہر کیا، جاگنے کی طرح جو نظر آ رہے تھے اس کی کیفیت کو بھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا کہ دائیں اور بائیں طرف اصحاب کہف پلٹ رہے تھے، ایسا کہ گویا جاگنے والا جاگتے ہوئے کروٹیں لیتا ہے، جو کہ سونے والوں سے مختلف ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نیند طاری کر کے اور جاگتے ہوئے کی کیفیت اور حیت طاری کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی کہ کہیں دشمن کی نظر نہ پڑ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مدد یہ کی کہ ان کے ساتھ میں رہنے والا جو کتا ہے، وہ کتا غار کے بالکل منہ کے پاس آ کر کے اپنے دونوں پیر پسار کر بیٹھا ہوا تھا، اور اس پر بھی نیند طاری کر دی گئی تھی۔ نیند بھی ایسی طاری کر دی گئی کہ اس کو بھی دیکھنے والا یوں سمجھتا تھا گویا کہ جاگ رہا ہے، یہ کتا پہرا دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کیفیت کو ظاہر کیا، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، چوکھٹ پر ذراعیں اپنے دونوں پیروں کو، ہاتھوں کو پھیلایا ہوا ان کا کتا بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہ کتا کون؟ چونکہ اس سے پہلے وضاحت آ چکی ہے، اصحاب کہف یہ شہزادے تھے، بڑے بڑے خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے، غریب لاچار بے کس نہیں تھے، یہ بڑے بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور اس زمانے کے جو بڑے بڑے مالدار جو مانے جاتے تھے، ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں کمپنیاں فیکٹریاں تو نہیں تھیں، اس زمانے کے مالدار کھیت والے، باغیچے والے، باغ والے ان کو مانا جاتا تھا۔ تو وہ لوگ چونکہ زمیندار تھے، زمیندار کی اولاد تھے، اور کتا جو عام طور پر اس زمانے میں پالا جاتا تھا وہ کھیت کی رکھوالی اور نگرانی کے لیے پالا جاتا تھا، تو لہٰذا ان میں سے جن کے کھیتوں کا نگران ان کا کتا تھا، وہ کتا ان کے ساتھ میں ہو لیا، اور ان کے ساتھ میں ہو کر ان کے ساتھ میں چلا گیا، ان کے ساتھ میں رہا۔ پھر اس کی فضیلت آگے بتا دی جائے گی۔ تو یہ کتے کے تعلق سے اس زمانے میں کتا انہوں نے اپنے ساتھ میں رکھا۔ آج کے بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں جو کتا پالتے ہیں، اس کو اصحاب کہف کا جو کتا ہے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے لیے جواز سمجھ لیتے ہیں، جائز سمجھ لیتے ہیں۔ اصحاب کہف کا کتا تھا، چلو ہم بھی پالیں گے، اس طرح راستہ ہموار کر لیتے ہیں۔ حالانکہ شریعت محمدی میں
بخاری شریف کی حدیث ہے، ابن عمر کی روایت سے مروی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کتا 3 چیزوں کے علاوہ نہیں پالا جا سکتا۔ ایک تو یہ کہ جن کے گھروں میں کھیت ہے ان کے کھیت کی نگرانی کے لیے کتا اگر پالا جاتا ہے جائز۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی شکار کے لیے کتا پالتا ہے اس کے لیے بھی جائز ہے، کیونکہ وہ سدھا ہوا معلم تعلیم دیا ہوا ہوتا تھا اور شکار کے لیے وہ ضروری تھا، اس کے لیے بھی اجازت دی گئی ہے۔ اور تیسری چیز، اس زمانے میں بھیڑ، بکریاں، اونٹ، جانور چرائے جاتے تھے، اور اس زمانے میں بھی آپ دیکھتے ہیں تو جو جانوروں کی جو ایک بھیڑ ہوتی ہے اس بھیڑ کی حفاظت کے لیے بھی چرواہا ان بکریوں کی، ان بھیڑوں کی حفاظت کے لیے کتے کو محفوظ حفاظت کے طور پر رکھ لیتا ہے، محافظ کے طور پر۔ 3 چیزوں کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں اس کو استعمال کیا جا سکتا، رکھا نہیں جا سکتا، پالا نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی شوق سے پالتا ہے، شوق سے پالنے والے کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، جو شوق سے اپنے گھروں میں کتا پالتا ہے اللہ تعالیٰ ہر دن اس کے نام اعمال سے 1 قیرات کے برابر نیکیاں کم کرتا رہتا ہے، غالباً 1 قیرات ہے، یا دوسری جگہوں میں یہ بھی ہے 2 نیکیاں کم کرتا ہے۔ تو اس طرح ہر دن کتا شوق سے پالنے والے کے نام اعمال سے اللہ تعالیٰ نیکیاں کم کرتا رہتا ہے۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں گھر کی حفاظت کے لیے، گھر کی حفاظت کے لیے ہم نے رکھا ہے، کہیں چور نہ آ جائے وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں اس میں داخل نہیں ہیں۔ شوق سے لوگ پالتے ہیں، وہ تو برائے نام ہے، چور نہ آ جائے، وہ برائے نام ہے، ہمارے گیٹ پاس جو ہے ایک محافظ کے طور پر رہے، اصل حقیقت آج شہرت دکھانے کے لیے برائے شہرت ہے، شوق ہے۔ تو ایسے لوگ جو پال رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے نیکیاں کم کرتا رہتا ہے۔ تو لہٰذا یہ کتا ایسا ہوا۔ لفظ کلب جو ہے اس پر آپ توجہ دیں، لفظ کلب کا معنی کیا ہے؟ لفظ کلب کا معنی لغت میں، ڈکشنری میں پنجے والا، جو پنجے والا جانور ہوتا ہے اس کو کلب کہتے ہیں۔ حال ہی میں ایک صاحب، ایک بہت بڑے عالم دین ہمارے ملک کے، انہوں نے کلب کا ترجمہ شیر سے کیا تھا، اور بہت تیزی سے وہ بات پھیل چکی تھی۔ انہوں نے وہاں پر غلطی کیا کی تھی، صاف الفاظ میں انہوں نے کہا تھا کلب کا معنی کتا نہیں ہے، شیر ہے۔ وہ تو شیر تھا، اصحاب کہف کا کتا نہیں تھا، شیر تھا، ڈائریکٹ انہوں نے کہا تھا۔ حالانکہ تمام تفسیروں میں دیکھ لیجئے کلب کا معنی جو ہے جمہور مفسرین کا جو موقف ہے کلب کے معنی کے تعلق سے وہ کتا ہی ہے۔ بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ شیر سے کیا، تو انہوں نے اگر یہ کہہ دیا ہوتا کہ بعض مفسرین کا قول ہے وہ کتا نہیں تھا وہ شیر تھا تب جائز تھا، لیکن انہوں نے جمہور موقف کے اعتبار سے اپنے آپ کو جمہور بنا کر انہوں نے اپنا موقف ظاہر کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہنگامہ ہوا۔ تو خیر کلب کا معنی شیر نہیں ہو سکتا بلکہ پنجے والا، جس میں کتے کو بھی پنجے ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ کتا معنی اس کو کہا جاتا ہے۔ اور کلب کے معنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی شیر کا معنی لیا ہے۔ ابو لہب کے 2 بیٹے، حضور علیہ السلام کی 2 بیٹیوں سے ان کی نسبت ہو چکی تھی۔ جب حضور نے صفا پہاڑی پر اعلان نبوت کر دیا اور توحید کا نعرہ بلند کیا، تو اس وقت ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا جاؤ اور حضور کی محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ ایک بیٹے نے طلاق دے دی، خاموش ہو۔ دوسرے بیٹے نے طلاق بھی دی، اور طلاق دینے کے بعد حضور کی بہت بری طرح سے اس نے گستاخی کی، حضور کو بہت برا لگا۔ حضور نے اسی وقت دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہم سلط علیہ کلبا من الکلاب، اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا یا اپنے شیروں میں سے ایک شیر اس پر مسلط کر دے۔ ابو لہب نے اس
حضور کی دعا کو سن لیا تھا اور اس کو یقین ہو گیا تھا کہ اب کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ ابو لہب اپنے بیٹوں کے ساتھ تجارت کا کاروان لے کر کے جا رہا تھا۔ ابو لہب جانے سے پہلے نے کہا تھا اپنے محافظین سے کہ دیکھو اپنے بیٹے کی حفاظت کرو، میرے بیٹے کی حفاظت کرو، حضور نے دعا دی ہے اور مجھے یقین ہے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ رات کا وقت ہوا، سب کے سب سو گئے، اللہ کی طرف سے ایک شیر آیا اور باز سنتا ہوا ان تمام قافلے والوں میں جو ابو لہب کا وہ گستاخ بیٹا تھا اس پر حملہ کیا اور اس کو تباہ و برباد کر کے، اس کو قتل کر کے، چیر پھاڑ کر دے کر کے وہاں سے نکل گیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کلب کا معنی یہاں پر شیر کا بھی لیا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے نام کے ساتھ، کسی بھی صحابی کے نام کے ساتھ وغیرہ کلب جوڑ لیتے ہیں۔ اور لطیفہ تو آپ کو یاد ہوگا، لکھنؤ کا رہنے والا ایک شخص، لکھنؤ کے رہنے والے کے شخص کے ساتھ میں ایک صاحب کا سفر ہو رہا تھا۔ سفر کے دوران اسے نام پوچھے، نام کیا ہے؟ کہا میرا نام کلب علی ہے۔ مکی صاحب نے اس کو اپنے بیان میں تذکرہ کیا اس لطیفے کا، تو کلب علی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کلب علی یہ کیسا نام ہے، صرف علی رکھ لیتے تو ٹھیک تھا، کلب علی۔ کہا اصحاب کہف کا کتا جنت میں گیا، اصحاب کہف کا کتا تھا، ان میں سے ایک کا کتا تھا، جنت میں گیا، جنت میں جانے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، میں کلب علی رکھ لوں گا، علی کا کتا بن کر کے میں جنت میں جاؤں گا۔ یہ جو ہے تشریح انہوں نے سن لی اس لکھنوی شخص سے۔ تو پھر اس نے پوچھا آپ کا صاحب نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام خنزیر اللہ ہے۔ کہا اس نے خنزیر اللہ کیا؟ کہا کہ جب علی کا کتا جنت میں، اللہ کا خنزیر جنت میں۔ تو پھر اس نے وضاحت کی ایسا نہیں ہوتا، علی کے یا کسی صحابی کے کتے جنت میں نہیں جائیں گے۔ اصحاب کہف کا جو کتا جو گیا ہوا تھا وہ صرف صحبت کی وجہ سے گیا تھا، محبت کی وجہ سے گیا ہوا تھا، صحبت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے جنت کا فیصلہ کر دیا تھا۔ اب اصحاب کہف کا کتا جنت میں کیوں جا رہا ہے؟ وہی وجہ، صحبت اور محبت۔ بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر جو پیدا ہوئے ہیں صحبت کو فضول سمجھتے ہیں، کسی اللہ والی کی صحبت اختیار کرنے کو، دینی مجلس کی صحبت کو اختیار کرنے کو فضول سمجھتے ہیں، اسے کچھ نہیں ہوتا سمجھتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے بس یہ سمجھیے صحابہ کیسے بنے، صحابہ کیسے بنے؟ صرف دو وجہ سے، ایک صحبت ہے، ایک محبت ہے۔ ایک مرتبہ اللہ حضرت انس رضی اللہ عنہ مسجد نبوی سے حضور کے ساتھ میں نکلے اور پھر جب جا رہے تھے ایک شخص آیا حضور سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ بتاؤ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے پوچھا آپ کو بڑی جلدی ہے، کیا تیاری کر لی ہے آپ نے؟ کہا کہ اللہ کے نبی، یہ کہنے کے بعد تھوڑا سا ان کو شرمندگی ہوئی۔ پھر انہوں نے پوچھا اس شخص نے، اللہ کے نبی آپ بتاؤ قیامت کب آئے گی؟ کہا کہ آپ کو اتنی بڑی کیا جلدی ہے، آپ نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ کہا اللہ کے نبی نہ میرے پاس نماز ہے، نہ میرے پاس صدقات ہیں، نہ میرے پاس میرے نام اعمال میں اتنے روزے نہیں ہیں، اتنے اعمال نہیں ہیں کہ جن کے وجہ سے میں جنت میں جا سکوں۔ اللہ کے نبی میں کیا کروں؟ لیکن اتنا یہ ہے کہ میں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے خوب محبت کرتا ہوں۔ حضور نے اس وقت فرمایا المرء من احب، قیامت میں ہر شخص اس شخص کے ساتھ میں رہے گا جس شخص سے وہ محبت رکھتا ہے اور اس کے ساتھ میں رہتا ہے۔ تو یہ حضور حدیث کہنے کے بعد، یہ جملہ کہنے کے بعد صحابہ میں اتنی خوشیاں ہوئی کیونکہ صحابہ یہ سوچتے تھے کہ ہم انتقال کے بعد جنت میں جائیں گے لیکن حضور کا ساتھ نہیں رہے گا۔ تو جب حضور نے جب یہ کہا المرء من احب، صحابہ میں خوشیوں کی لہر پھوٹ پڑی کہ ہمیں جنت میں حضور کی صحبت، حضور کی محبت ہمیں حاصل ہوگی۔ تو لہٰذا اصحاب کہف کا جو کتا ہے وہ کتا تو دنیا میں ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے جنت میں جانے کا فیصلہ کیا، لیکن انسانی شکل کو دے کر۔ وجہ یہی تھی کتا جو ان کے ساتھ میں چلا گیا تھا، چلا جانے کے بعد اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ یہ اصحاب کہف جس کام سے جا رہے ہیں یہ پورے قوم میں سے سب سے اچھا کام ہے،
اب اچھے کام کرنے والے کا مجھے ساتھ دینا ہے، اس کی صحبت میں رہنا ہے۔ لہٰذا اس نیت سے وہ اس کتا ان کے ساتھ ہو لیا تھا، اس نیت کی بنا پر، صحبت کی بنا پر، محبت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کے انسانی شکل میں جنت میں داخل کروانے کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اگر تو ان پر جھانک کر دیکھے، جو غار تھا نا، غار میں اور اصحاب کہف کو اگر کوئی جھانک کر دیکھ لے تو کیفیت کیسی پیدا ہوگی؟ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، پیٹ دکھا کر بھاگ جائے گا تو، ایسی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور تیرے اوپر ان اصحاب کہف کا، کتے کا روب طاری ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسا روب ان کے اوپر ڈال دیا تھا محض ان کی حفاظت کی خاطر۔ اس کے آگے اور بھی بہت ساری جو ہے تفسیر ہے، تشریح ہے، انشاءاللہ آئندہ موقع پر بیان کر دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔